والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاء اللہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کے مجھے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ ایک بار ذرا اور محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ نے تیسری بار بھی ابھی میری مرضی کا نہیں پڑھا، لیکن چلے میں آپ سے بس اتنا ضرور کہوں گا، جتنی آواز میں آپ نے تیسری بار پڑھا ہے نا، کوشش فرمایا کریں پہلی بار ہی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں کئے بغیر پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. آپ دیکھیں نا، تقریر شروع ہونے سے پہلے آپ نے نعرے لگائے تھے، اب آپ نے بتانا ہے نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود؟ سبحان اللہ نہ کرو، جواب دے گا اللہ، تو پھر درود واری کی ہے. یہ پھر ہو گیا نا وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے. اور خدا دے بندے بولے کر نعرے تم مارتے ہو جب جہاں آئے تھے. حضرت میں اللہ مجھے پتہ ہے حضرت ہم کن سخت حالات میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت بھی نہیں. آپ کو اتنی گالیاں دی جائیں گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بیگانے گالیاں دیں گے، آپ کو اپنے گالیاں دیں گے. وہ ایک منٹ میں آپ کو یزیدی بنا دیں گے، وہ ایک منٹ میں آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. میں کوئی نعرے کی مخالفت نہیں کر رہا کہ نعرے نہ لگاؤ، بس اتنا کہہ رہا ہوں حضرت جی نعرے کے لیے کوئی آیت نہیں ہے اس طرح ایسے درود کے لیے. پہلے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ بولا کریں. آپ جیسے آپ نے یہ تیسری بار بھی آپ نے میری مرضی کا نہیں پڑھا ابھی، لیکن چلو کچھ پہلے سے بہتر تھا. یہ جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا، کوشش فرماؤ یار پہلی بار پڑھا کرو. تو یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی جو محافل ہے نا، آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ سب کو جانتے ہیں. آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھتے ہیں حضرت جی. وہ چلے ہو اسی صرف نعرے مارنے ہیں اور کام کر دینے، وہ کام کر رہے ہیں. ہم صرف نعروں تک، کچھ جوشیلی تقریروں تک محدود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کو ان کا ایک کام بتاتا ہوں، وہ کام کس طرح کر رہے ہیں یہود و نصارہ. مثلا کہا گیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا.
جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی کو کسر نہیں چھوڑی، لیکن جو بچ گئے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، پتہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا تصویر تھی ہر کار پچا کے چٹائیں گے تاکہ رحمت کا فرشتہ مسلمانوں کے کسی گھر میں نہ جائے. اب لکھ صابن خریدے نا، اس کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے. کسی تاڑے جی کو بولے بھائی یہی صابن نہ منہ دھونا ہے، کڑی کی تصویر کانوں لائی جو. اب کیپری صابن خریدے نا، اس کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے. ہر کار تصویر آئی کہ نہ آئی ہے؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، صرف نعرے مارتے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں. آپ کے ایک ایک گھر میں انہوں نے تصویر پہنچائی ہے. آپ شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ فیئر اینڈ لولی کریم خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائیں، اس پہ بھی اماں اور بیٹے کی تصویر ہے. تصویر انہوں نے ہر کار پچا کے چڑھی ہے. یہ کام ہو رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. ہم نے بس وہ ایک دن محدود کر لیا، 12 ربیع الاول اکٹھے ہوئے، بس پھر 364 دن سو گئے. پھر اسی 12 ربیع الاول تو پھر جاگنا، گلیاں شلیاں سجیں گی، بس پھر کوئی مقصد نہیں ہوگا، کوئی موضوع نہیں ہوگا. ہم اکٹھے ہو کے کچھ اپنی کمیوں پہ گفتگو نہیں کریں گے. ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا. جو تقریر کرنے ہے اس کو اتنی لمبی لسٹ تھما دی جائے گی جی اینا نہ بندے دی تعریف کرنی جائے، اسی طرح نا. اس لیے جی خدا کا واسطہ لے کے کہتا ہوں، کوش چاہو تھوڑا جا اپنی کمیوں کو دیکھو. وہ چلے جب ہماری حکومت تھی نا، جب ہم غالب تھے، وہ تو تب باز نہیں آئے تھے. انہیں تب حضور نبی علیہ السلام سے مزار مبارک سے آپ کے جسم طہر کو چرانے کی کوشش کی تھی. جب حکومت ہماری تھی تب ہم غالب تھے. تب تو رہی ہم مغلوب ہیں، وہ غالب ہے. تو آپ کے خیال میں وہ بعد آ گئے ہیں؟ نہیں، بعد وہ کام کر رہے ہیں. آپ کی محفلوں میں باقاعدہ بندے بیٹھتے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جاتا ہے. اچھا جو بڑا درود پڑھن دی واری انہوں نے کی کیتا؟ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ بھلا آپ کو نوٹ کرتے ہیں، اور پیچھے رپورٹ بھیج دیں انہوں نے. انہوں تلوں سے کوئی نہیں تیل ہوئے. حضرت اتنے دلیر ایویں نہیں وہ ہوئے، انہوں نے ہمارے محبوب کے کارٹون بنا دیے. ان کو پتہ تھا کسی جوگے نہیں ہے. جب تک صحابہ تھے نا، حضرت ابو سفیان نے جو صحابی رسول کی گردن پر تلوار رکھ کے پوچھا تھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اس وقت تو مدینہ میں ہوتا اور تیری جگہ میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب علیہ السلام ہوتے؟ پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں کہا یہ تو تم نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان. میرے محبوب مدینے میں ہو، آپ کے قدمین شریفین میں کانٹا چبھ جائے، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ تھے حضرت جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے محبوب علیہ السلام، کیونکہ ان کی محبت سچی تھی. ان کی محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی. یہ اب آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی اس طرح لے گا تو آپ حرکت میں ہوگے، اس طرح نام لے گا تو پھر آپ حرکت میں ہوگے؟ نہیں. میرے محبوب کا نام ان باتوں کا محتاج نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے بس ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے. میرے محبوب کا نام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح، میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا جی، میں خود سنتا ہوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جی محبوب علیہ السلام کا نام مبارک اب کوئی اس طرح ہی لے گا تو آپ حرکت میں آؤ گے. نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے اور بندے کی کیفیت بدل جائے. ایمان کا تقاضا یہ بڑا لوگ پوچھتے ہیں جی اسم اعظم کی، تو کسی نے پھر کمال ہی کہا، کسی نے کمال ہی کہا. وہ کہتے ہیں اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. بس ہمیں یہ خرابی ہے، یہ ہم کہتے کوئی نہیں ہے. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. بس ہم میں خرابی یہ کہ حضرت ہم کہتے کوئی نہیں ہے. یہ ماہ غوث اعظم بھی ہے، اس نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ اور فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک تلاوت کیا ہے. پتہ سال میں کتنے قرآن پاک بنتے ہیں؟ کم و پیش 365 قرآن بنتے ہیں، کم و پیش.
کیونکہ اسلامی دن کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، میں نے اس لیے کم و پیش کہا ہے، ڈن نہیں کہا میں نے. کو پتہ ہے ہمارا حال کیا ہے؟ اسی 365 دن کدی ایک بھی نہیں پڑھے. ہم نے 365 دنوں میں کبھی ایک بھی نہیں پڑھا، کیونکہ حضرت ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. آج قرآن رہ گیا جی کچہریاں جھوٹیاں قسماں کھان میں. آج قرآن رہ گیا صرف ختموں میں پڑھنے کے لیے. آج قرآن رہ گیا صرف تراویح اور شبینے کے لیے. آج قرآن رہ گیا صرف تعویذ لکھنے کے لیے. آج قرآن رہ گیا صرف ووٹی ٹورن میں. باقی ہم نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. جھوٹ بولنا ہے تو جنہیں مرضی بولو بھائی، میں نہیں دور کم از کم نہیں بولنا ہے 4 گھنٹے لا کے. نہ میں آپ سے کو پیسے لینے ہیں. اگر پیسے لیندے ہوندے تو گجراں دے بڑے دیندے نے، میر شہر بڑا اسلام آباد ٹر جاندے، لاہور ٹر جاندے. نہیں، کچھ اپنی کمیاں کوتاہیاں ٹھیک کرنے ہیں. کوئی آپ کے لیے درد لے کے آئے، کوئی آپ لے درد. قرآن کھولو یار. چلو تھوڑی تھوڑی دیر جو صوفیوں کا طریقہ ہے، ذرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ذرا جا اپنے اندر وڑی. حضور بلے شاہ کہنے نے جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی ماندہ اپنے وچ وڑے ہی نہیں ہے. آؤ ہمیں تھوڑی دیر لی بڑی. سارے نو اپنا اپنا جواب. میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھلار کے، نہیں اندر ہی جو ہے سو رہ جائے گا. لیکن پتر جھوٹ نہ بولیو، جواب سارے نو اپنا اپنا دیو. ہیں سارے جواب. کنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے، سارے نو اپنا اپنا جواب آتا ہے. دئیو سچ، جھوٹ نہ بولی. اللہ کو سچ بڑا پسند ہے. دسو جی سب نے اپنا اپنا جواب ہے. کنی دیر ہو گئی قرآن کھولے؟ سال، 8 مہینے، 6 مہینے. ہم نے قرآن حضرت نے پڑھا نا، جشن سونے دے منائیے. نہیں پتہ جشن قرآن نہ نہیں مناؤ گے تو گل بننی ہے. جشن نماز نہ نہیں مناؤ گے تو گل بننی ہے. وہ جشن نہیں ان کو چاہیے جس میں نماز ہی نہ ہو. وہ جشن نہیں ان کو چاہیے جس میں قرآن ہی نہ ہو. میں سچی بات کروں گا. یہ ماشاءاللہ یہ بچوں کا نکاح ہے، ماشاءاللہ دیکھو نا بڑی سونی لڑیاں لگی ہیں. اللہ ان بچوں کی قبول فرمائے. لیکن پتر مزہ تو تب بنے گا یہ لڑیاں اندر بھی لگے. اندر تے نہیں رہا، اندر تے نہیں رہا. یہ ماشاءاللہ پھول لگے ہیں. مزہ تو تب ہے یہ پھول اندر بھی لگے. اندر تے روڑی ہے، اندر تے بغض دی، کینے دی، تکبر دی، عجب دی، دکھاوے دی روڑی ہے. اندر ٹھیک ہے جی 1000 بار گلیاں سجاؤ، میں کوئی سجانے کی مخالفت نہیں کر رہا. اللہ آپ کو اس سے بڑھ کے توفیق عطا. پڑھا جاتا نہیں سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بغیر. الحمدللہ سجنے بھی چاہیے. محبوب علیہ السلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اس سے. لیکن پتر سونا گلیاں سجانتے نہیں ہے. سونا تو تینوں سجانا ہے، تو آپ ہی سجے ہی نہیں کوئی. سونا تو تجھے سجانے آیا تھا. ہاں علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں. کیا قرآن نہیں کہہ رہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ؟ کدھر ہے وَيُزَكِّيهِمْ؟ کدھر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ؟ کدھر ہے بتاؤ مجھے کوئی ہیں جی؟ کدھر ہے جی؟ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کدھر ہے؟ نہیں. قرآن پاک ٹھیک ہے بھائی جی، ٹھیک ہے بھائی جتنے کا کے بیٹھے ہیں کھولو. اچھا لے ہو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا. کل نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے. اس حال میں کیوں قرآن ہی چھوڑ چکی ہیں. حضرت جی سرگی ہوئے ہیں، سرگی ہوئے مسلح ہوئے تو وہ نال قرآن پاک ہوئے. اللہ کی قسم ہے فرشتے اب بھی آسمانوں سے اترتے ہیں صبح کے وقت، تو تلاش کرتے ہیں کوئی گھر ملے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو. نہیں لگتا، نہیں لگتا. بابے ستے ہیں، مائیاں ستیاں، جوان ستے ہیں، بیویاں ستیاں ہیں. وہ تلاش کر کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی کر لبے جسے قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہو یا سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سرگی ہوئے تو کی مزہ آئے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ایسی قرآن چھڑ پتہ دکھ کس بات ہے. ویسے تم سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے نا تمہارے دل کو بھی تسلیاں آ جاتی، لیکن تم نے سارا کچھ نہیں چھوڑا ہے. تم نے سارا کچھ نہیں چھوڑا. تم نے فیس بک نہیں چھوڑی ہے. دسو جی کنی باری فیس بک کھول کے چیک کی تھی. آج جو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا ہے وہ کتنی بار چیک کیا؟ آج یوٹیوب کتنی بار کھولی ہے؟ آج انسٹاگرام کتنی بار چیک ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ حضرت جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب کچھ ہی ہو رہا ہے. نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا. اللہ کسی نے کمال لکھا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس میں پڑھ کے عمل کماوے سیدھے جنت جاوے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا. اس لیے حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا قرآن پڑھو. یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، بس جی آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے. مجھے اسماء مبارکہ نہیں آتی، یہ تو میں ایک ایک کا نام لیتا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے اچھے قاری قرآن تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا قرآن پڑھ رہے تھے. محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے میرا قرآن سن رہے ہیں. یہ قرآن پڑھتے رہے. حضور نبی کریم علیہ السلام ان کا قرآن پاک جب یہ پڑھ کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں پیچھے محبوب علیہ السلام کھڑے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری تمہیں قرآن بڑا ہی سونا پڑا. پتہ کیسے قیاس کرتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن پتہ ہے حضرت جی دکھ کی بات ہے کہ آج ہمیں قرآن پاک پڑھنے کوئی نہیں آتا. آج ہمیں قرآن پاک پڑھنے حضرت یہ پڑھنا آتا تو پڑھو، یہ نہیں پڑھنا آتا تو سیکھو. یہ نہیں پڑھنا آتا تو بالکل نہ چکو. سیکھو سیکھو. یہ ایک صحابی مجھے ان کا نام نہیں یاد، یہ حاضر خدمت تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب قرآن تو محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے. وہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں؟ فرمایا کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. پتہ ہے میرے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا؟ مثلا کو حافظ قرآن یا کو قاری قرآن جانا آپ سب سے پوچھتے تھے بھائی جی تسی کی کرتے ہو؟ میں کسی نے کہنا جی میں حافظ ہاں یا میں قاری ہوں تو آپ فرمایا کرتے تھے بھائی جی پھر سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا کر. اگر کسی نے حاضر ہونا نا کہ جی میں نعت خواہ ہوں تو آپ نے فرمایا بھائی جی پھر سرگی اٹھ کے حضور نبی علیہ السلام نے نعت سنایا کر. آپ سنتے ہیں بس سنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ سنتے ہیں امت کا قرآن سنایا کر. یہ چلو میں بات غلط کر گیا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، نہیں ہے نا تو اسی ہیں یہ بات میں غلط کر گیا ہوں ہے بھی ادھر. کیونکہ اس وقت تک تو قیامت آنی کوئی نہیں اتنی دیر اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی روئے زمین پہ موجود ہے. اس لیے میں جتنے نوجوان بیٹھے ہو آپ سب سے گزارش ہے یہ نہیں قرآن پڑھنا آندہ تو سیکھو، بالکل نہ چکو.
اور جو ماشاء اللہ آتا ہے تو پھر حضرت جی پڑھو. پھر محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس پتر وفا نہیں ہے. میں ایک بات کروں، غصہ تو نہیں کروں گا؟ تو کہنا آگے تو بغیر کے کیڑی نہیں کر چڑی ہے، کر چڑھ چڑی ہے. غصہ تو نہیں کرو گے؟ آپ کے ادھر شادی پہ شادی کارڈ کا رواج ہے؟ آتا ہے شادی کا کارڈ؟ ٹھیک ہو گیا. شادی کے کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پا کے آئیے؟ لکھا ہوتا کہ ویسٹ کوٹ پا کے آئیے، جامت کروا کے آئیے، خط بنوا کے یا داڑھی بنوا کے آئیے؟ کچھ نہیں لکھا ہوتا. خوشبو لا کے آئیے، جوتی پالش کر کے آئیے، کچھ نہیں لکھا ہوتا. لیکن آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. اللہ آپ اگر شادی پہ پرانے کپڑے پہن کے چلے جاؤ، آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں. کیونکہ حضرت جی شادی کی شرائط میں کہیں ہے ہی نہیں کہ بھئی آپ نے نئے کپڑے پہن کے آنا ہے، آپ نے ویسٹ کوٹ پہن کے آنا ہے، آپ نے نہا کے آنا ہے، آپ نے حجامت بنوا کے آنا ہے. کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، لیکن ہم سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہیں. لیکن اتنے لکھے آتا ہے جب میرے محبوب دی محفل چاہو تو سر ٹک کے آئیے. تو انہوں نے کہنا اگلی بار یہ مولوی نہ بلائیو، اگلی بار یہ مولوی نہ بلائیو، انہیں تو کوئی قدر ہی نہیں چڑھی ہے. چنگا بلا لیا یار، انہیں تو سانو پہ گیا. ہیں جی ہاں پتر، یہ بے وفائیاں ہماری ہے. سچ دسو جی، میں چلو پاگ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اللہ مجھے اس پہ بھی بڑا گلا ہے آپ سے. آپ نے کبھی جمعے پہ نہیں باندھی، کبھی عید پہ نہیں باندھی، کبھی رمضان کے جمعوں میں نہیں باندھی، کبھی نہیں باندھی آپ نے نبی علیہ السلام کے. لیکن ادھر جدوں تھی ووٹ ہی لین جانا ادھر تھی سر تے کلا رکھ لینا. ہاں جی ادھر جی جدوں تھی ووٹ ہی لین جانا ادھر تھی سر تے رکھ لینا. واہ بھائی واہ، انہوں نے نہیں رکھے ہے، ووٹ ہی نہیں رکھ لیا حضرت. حضرت جی یہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے میں لاکھ کوتاہی ہیں تو قربان جاؤں، پھر اس کا دیکھنا کیسا ہوگا. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کا دیکھنا کیا ہوگا. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں جی، سارے ٹیشن ہو رہے ہیں، ساری رسمیں ہو رہی ہیں، ساری رواجیں پورے کیے جا رہے ہیں. اور میں پتر آپ کو سچ کہنا چاہوں گا، نو خوش آمد، اس کو تمہارے یہ پف شف نہیں سونے لگتے، اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اس کو نہیں سونے لگتے. بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. چلو روایت کی صحت کو علماء نے کلام کیا ہے، لیکن چلو اس فضائل کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحت کے حوالے سے علماء نے کلام کیا ہے. لکھا ہے جب فرعون غرق ہوا نا دریائے نیل میں، تو فرعونیوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کرتا کیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی طرح نا سر پہ پگ باندھ لیا کرتا تھا، آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ لیا کرتا تھا، آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا، آپ کی طرح چلتا تھا، آپ کی طرح بولتا تھا. اور چونک میں کھڑا ہو کے نا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے وہ آپ ہی کے انداز مبارک میں تقریر کیا کرتا تھا. لکھا جب فرعون غرق ہوا دریائے نیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، وہ پھر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم جڑا سب تو بہتا تنگ کرتا ہی پھر چھڑ چھڑے، جو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا اس کو پھر چھوڑ دیا. فرمایا کریم چھڑنے آنے بھی کوئی نہیں سی، لیکن کریے کیا دی پاگ تاڑی پاگ آ رہے ایدہ اصحاب دے سے آ رہے، ایدہ جبہ آپ دے جبے آ رہے، ایک ٹردہ کٹے آ رہے، ایک بورگا کٹے آ رہے. کی کریے ایدہ جو سانو اپنا کلیم دستا ہے. چلے کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کا رنگ اختیار کرے، اللہ کا تو وہ بھی پسند آ جاتا ہے. یہ تو ضرورت دی محبت وچ بنے گا. اس طرح نہ کرو یار، اس طرح نہ کرو. خدا کے بندو کم از کم ان کی محفلوں میں تو نہ گزرا. یہ پتہ ہے
بس آپ بیٹھے نہیں جی اے ویکھو جی یہ ہوں مینوں سارے عبد الحکیم علو آ گئے جی تھوڑے سارے میں مینوں اے ویکھو اے پہنچ گئے بس جو میں دینا ہے میرے کو لے لو یار یہ میں اتوں لے لینا ٹھیک ہے مینوں نہیں تھوڑے کو چاہیے کیونکہ کسی نے مینوں دسیا سی بابے نے انہیں کہا چلیا یہاں دے دیتے مک جاندے نہیں جڑے وہ دیندے نہیں ہوں ہی مک دے کر گئے یا رسول اللہ پتر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہوں اڈے بھی سستے نہیں نا کاغذ ٹوٹیاں دے وک جائیے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا آپ نے خرید کرن مول کر دیا اسی پتر اتنے وکے ہیں چار نہیں ساڈا مول شول کوئی انشاءاللہ ہم نے ادھر ہی جھولی پھیلائی ہے اتوں کریں نہ 40,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ نہ انہوں کا تو مول ہے ہی نہ تو سانو ایڈا سستا سمجھے اس لیے حضرت جو ہم دینے آئے آپ ہم سے لے لیں آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں ٹھیک ہے جی اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا اتنی بے وفائی نہ کرو یا تو پھر جاؤ نہ جی وہ بھڑا جا ٹروزر تے شرٹ پا کے جی مسیتے آ جانے کدن جاؤ نا میں جال چ نہیں ہے سورے جانا ہوئے تو نواں سوٹ مسجد جانا ہوئے تو ویاہ تے جانا ہوئے تو سارے ٹشن پھر انہوں نے محفل چاہنا ہوئے تو یہ میں آپ بالکل حضرت یہ بالکل پتہ یہ کیا ماحول آپ نے بنایا یہ بالکل ہے جی بندہ نون لیگ کے جلسے تے آئے تو جھنڈے پی ٹی آئی دے لائے آپ کے ننگے سر اسی کریں گے جی بھائی مخالفت ہے نا محبوب کے حکم مبارک کی آپ کا یہ آنا بالکل اسی طرح کہ بندہ نون لیگ کے جلسے میں آئے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے آئے بندے واللہ دیو نہ کرو اللہ میں آپ سب سے کہوں گا جتنے نوجوان بیٹھے پتر بڑا سستا سودا ہے مہنگے سودے سارے ہی کر گئے تھوڑے لیے کوئی نہیں سڑ کے گئے سستا سودا ہے جی جملہ پیر صاحب مہنگے وہ کر گئے امام مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اور تجھ سے کس نے بیٹا مانگا تجھ سے کس نے علی اصغر یا علی اکبر مانگے ہیں تجھ سے کس نے مانگے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہاں جی تیرے تو چھڑے کا نہیں ہونا تینوں ٹوپی بھی بھاری لگن رہی ہے تجھے یہ ٹوپی بھی سر پہ نہیں رکھی جا رہی وہ تو کر گئے جی سارے سودے تجھے یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں یہ ادھا کلو دا فون میری جیب وچ بھی ادھا کلو دا فون میری جیب وچ بھی یہ پار نہیں لگتا یہ پاری لگتی ہے علیحدہ پاری کوئی نہیں آپ نے کبھی کسی آج تک کسی بزرگ شخصیت کو یا کسی عالم دین کو یہ کہتے سنا ہو ادھر جی انہیں داڑھی دے پار نہ تونچ پیڑ جاندی ایسا تو پار ہی کوئی نہیں لیکن قربان جاؤں ایتھے پار کوئی نہیں اتھے بڑا پار ہی میرے بزرگ کیا کرتے تھے جی آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا ککھ رکھ لے وہ بیلیا ککھ رکھ لے وہ بیلی آگے سے کرتا ہے حضرت جی کیا ہوگا ککھ رکھنے سے فرمایا آج تو ہے ککھ رکھ لے کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان علی حضرت سخی سلطان عبداللہ کی زندہ فرمایا آج تو ہے ککھ رکھ لے وہ دن تیرا ککھ رہے یہ پتر کیا ہے یہ آپ کو اس دن پتہ چلے گا لیکن میں کہوں گا یا اللہ مسافر اے بڑا گنہگار ہے تیرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ مسافر دی دعا مقبول ہوندی ہے اینے بزرگ نے یا اللہ سانو اج ہی پتہ لگ جائے وہ دن لگا تے کی لگا اور میں آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا اینو رکھو پتر سوکھا سودا جی میرے بچے اور صرف ایک عورت واسطے نہ لوا ہوا ہے اینے بیٹھے دیں قبلہ پیر صاحب ہی نے بزرگ جی تھی کہندے تو میں دو کیمرے بند کروا اج آپس کو گل ہو جائے میں سکھانا آیا سیکھنا آیا
جی حضرت جی داڑھی لوان دی کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے دسو سوائے ایک عورت دے جی لو جی میں انتظار کر دسو جی کو وجہ ہوگا صرف ہے ہی نا میں انہوں سونا لگنا بھاجی ہے ہی ہے نا تو میں پھر حضرت جی تانوں پوچھاں گا اوے چلیا تیری مت نہیں کدے ماری گئی اوے تو اینوں سونا لگنا ہے تو انہاں نوں نہیں سونا لگنا ہے اوے تو اینوں سونا لگنا ہے تو انہاں نوں نہیں سونا لگنا اور پتہ وہ کون ہے جن کے ریال حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی ہوئے حضرت تاج نبوت آپ کے سر مبارک پہ سجا حضرت حضور نبی علیہ السلام کا نور مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکتا تھا وہ آپ سے حضرت شیس علیہ السلام میں آیا حضرت کیونکہ عہد لیا جا چکا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اس لیے حضرت جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ ایک ہی بات کہتے رہے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں حضرت آدم تفسیروں میں لکھا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو بٹھا کے یہ کہا کرتے تھے میرے بیٹے شیس وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں اور اگر وہ آ گئے نا وہ تشریف لے آئے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا یہ بات اتنی بار ہوئی ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں مفہوم ہے حدیث پاک کا تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا تو پھر شان آپ کی زیادہ کہ ان کی زیادہ مقام آپ کا زیادہ کہ ان کا زیادہ لکھا ہے سوال پہ حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے سوال پھر ہوا اب پھر خاموش رہے تیسری بار جب یہ سوال کیا گیا نا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بولے آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس تو بات شان کی کرتا ہے ارے وہ تو وہ ہیں اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ اچھا بعضوں کو نا اعلیٰ حضرت سے بڑی تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف تو میں پھر انہوں کہنا میں پھر علامہ محمد اقبال صاحب کا کی کرنا ہے وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اقبال کا کی کرنا ہے ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو سمنے دہر میں کلیم کا تبسم بھی نہ ہو اس لیے حضرت جی اس لیے او کا کیوں پتر کی کری جاندے چلو تھوڑا جا ٹائم دے دیو سامنے حضرت انہوں چلو پتر میں اصل ہوں ہے بچے کے بڑھنے ہی نہیں چاہیے لیکن چلو او بھائی کا کیوں پیر بھی پھڑ لے جی ہاتھ بھی جوڑ لے ٹھیک ہے آگے پھڑ نہیں سکتا باقی سمجھو پھڑ ہی لے بس ایک منٹ پتر بس میرے بچے بیٹھے رہو چپ کر کے ایک منٹ میرے کاکے ٹھیک ہے جی اور دوسری پتر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ میری ایک بات یاد یہ جب اس طرح آپ کے چہرے پہ چلتا ہے نا آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح کہاں چلتا ہے آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح آپ کے چہرے پہ چلتا ہے آپ کو نہیں پتا پھر یہ اس طرح کہاں چلتا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگ ہوئے ہیں مرزا بیدل یہ انڈیا میں دہلی میں ہوئے ہیں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ربائی لکھی بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اسی انداز پہ نہ کوئی ربائی انہوں نے کہی وہ ربائی ٹریول کرتی نا یہ کابل پہنچی افغانستان وہاں کسی نوجوان نے یہ ربائی سنی تو دل میں خیال آیا بھائی کوئی عاشق رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنی ہے حضرت جی ایئر بلو نہیں سیرین نہیں سیال نہیں پی آئی اے نہیں ڈیو نہیں بلال ٹیبر نہیں گجر تیارہ نہیں نیو خان نہیں ٹھیک ہے جی ٹرین بھی کوئی نہیں پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا بیل گاڑی پہ آیا خچر پہ آیا مہینوں میں پہنچا سال لگے آتے ہوتے وہ دہلی پہنچا جب دہلی کے مرکزی دروازے پہ آیا نا وہ ایک شخص کو کھڑا کر کے نا وہ ربائی سنا کے کہتا ہے انہوں نے ملنا ہے لکھا اس وقت مرزا بیدل داڑھی اتروا رہے تھے وہ بندہ کہتا ہے کہ داڑھی لو آٹے انہوں نے کہا نہیں جنہوں یہ ربائی انہوں نے کہا میں بھی وہی کہنے ہیں کہا ہوئے میں کی سمجھ کے آیا تو نکلے کی چل دلا واپس چلیے کوئی نہیں ملنا پھر کرنے اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا لکھا جب وہ پہنچا نا تو اس وقت جو
نائی تھا نا وہ اس طرح چہرے پہ چلا رہا تھا، تو وہ دیکھ کے اتنا دل دکھا کہ بے ساختہ منہ سے نکلا، کیا مرزا ریشم تراشی، کوئی مرزا داڑھی لوانڈے ہیں. اس کا انداز اتنا جذباتی تھا کہ آگے سے مرزا کہتا ہے، کہتا ہے تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ ہی چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. ایک اس کا جواب تھا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی صاحب کمال تھا. وہ آگے سے کیا کہتا ہے، مرزا نے کیا کہا تھا، اس نے کہا کیا کہا، مرزا ریشم تراشی، مرزا داڑھی لوانڈے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا ہے، وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ ہی چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. لیکن جو آنے والا تھا پھر وہ آگے سے کہتا ہے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو چھیل رہا ہے. کہ پتر تانوں نہیں پتا یہ اس طرح تاڑے منہ تے چل رہا ہے نا کہ پھر کتنے کتنے چلتا ہے، تانوں نہیں پتا، تو تے زنانیاں راضی کرن دے دیں. تمہیں کیا پتا پتر، جب اس طرح تمہارے منہ پہ چلتا ہے پھر یہ کدھر کدھر چلتا ہے. دل رسول، لکھا مرزا بے دل بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. دل رسول اللہ میں خراشی. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے کم از کم ایک بوڑھی بھی داڑھی نہ لوئی. جی کو اور وجہ ہے تو دسو، جی کو اور وجہ ہے تو دسو. چلیا کتنے تیری بوڑھی اور کہاں اللہ کے محبوب ہیں. کوئی کو مقابلہ ہوئے تو چلو بندہ کرے، ان کا مقابلہ ہے کوئی. واحسن منک لم تر قط عینی، سیدنا حسان بن ثابت آپ فرماتے ہیں محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. واجمل منک لم تلد النساء، محبوب ویکھدا تے تاں جے کسے ماں نے اڈا سینو جمیل جمیا ہوندا. حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے ہوئے ہیں. لکھا جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ عبداللہ بن سلام حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے. اور لکھا ہے جیسے ہی پہلی نظر حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی، بے ساختہ منہ سے نکلا جس کا مفہوم ہے وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. قرآن ہے جی، وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. جو سہیلیاں تھیں نا وقال نسوة زلیخا کی، انہوں نے تانا دیا او زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ دل لار بیٹھی ہے. جو قرآن خود کہتا ہے قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. زلیخا نے کہا اچھا پھر ہے کہ کل میں اپنے گھر ایک محفل رکھنے لگی ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمہیں ایک ایک سیب دیا جائے گا، ساتھ چھری دوں گی. چھریاں تم نے سیب پہ رکھ لینی ہیں، بس کاٹنے سے تب بہن حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں. ٹھیک ہے جی. لکھا محفل سج گئی، سیب دے دیے گئے، چھریاں پکڑا دی گئی، چھریاں سیبوں پہ رکھ لی گئی. حضرت یوسف تشریف لائے علیہ. وہ لکھا ہے جی تفسیروں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک ہے وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. مصر میں قید پڑ گیا کھانے کو. او چل یار وہ بچے نے تو ہی بڑا ہو جائے یار، وہ بچے نے تو ہی بڑا ہو جائے. ہاں جی وہ قید پڑ گیا تھا جی مصر میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا. لکھا سارے مصر کو جمع کیا گیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے محل کی چھت پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے رخ انور سے حجاب اٹھایا. لکھا یہ حسن یوسف کا عالم تھا، 3 ماہ تک مصریوں کو بھوک نہیں لگی ہے. ہاں جی میاں صاحب نے لکھا جی. آپ فرماتے 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت، ویکھ یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. رجے جی یہ روایت ہے جی، اللہ معاف فرمائے. ہم تو رہ گئے نا، ہم تو رہ گئے جی، ہم نے چھوڑ دیا انداز مصطفیٰ.
ابھی تو ہماری کل بیویاں خوش کرنے دے دیں. لیکن سنو, حضور معراج پہ تشریف لے گئے, جنت کا مشاہدہ فرمانے کے لیے گئے, آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی. سب نوروں سے دے نوروں, اس دا نور حضوروں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے. حضور تشریف لے گئے, لکھا جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی. سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب علیہ السلام اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں. فرمایا جاتے ہوں اپنا بلال دے چھڑے ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا جنتی حور کے حوالے سے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ بھی اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی. ایت کی وہ کیا ملتان والے ہیں جلوس تو لے آندی, یہ پتہ نہیں کتوں لین دی انہوں نے. ایک تو وہ ہے نا حور مقصورات فی الخیام, یہ پتہ نہیں کتوں لمبی ہے. وہ بعد نے گانے بھی سنائے, بعد نے اوے خدا دا واسطہ جی نہ ملتان والے نہ کچھ گیا نہ سیال کوٹا لیا, انگلی اٹھی تو مسلک اتے اٹھی ہے. نقصان مسلک دا ہویا, نہ گجرا والے دا کچھ گیا نہ لاہور دا کچھ گیا. نقصان ہویا تو مسلک دا ہو گیا. نہ مجھ کبینے کو کوئی جانتا نہ آپ کو کوئی جانتا. باتیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہی ہے. اللہ امام صاحب نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ ایسا کرو. وہ کہیں ادھر جی وہ شیطان کو خوشیاں منوان دے دے. یار خدا کا نام تمہیں کیا کیا باتیں سوچ رہی ہیں یار, کسی کا کچھ نہیں گیا. نقصان مسلک کا ہو گیا. آج ہمارے بچے پریشان ہیں, وہ پوچھتی ہیں جی یہ کتوں ہیں. وہ چلے ہو جس عورت کو مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے, اپنے گھر میں پڑھ, چھپ کے پڑھ, پچھلے کمرے میں جا کے پڑھ, موٹی چادر لے کے پڑھ. تم اس کو لا کے جی چونک میں بٹھا رہے. خدا کا نام لو, کرنے والی بات کرو. قربان جاؤں یہ نہیں اسلام کا مزاج ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا, لیکن آپ فرماتے بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو. یہ ہے اسلام کا مزاج حضرت. یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج حضرت کہ تم کسی لڑکی کو لا کے چوک میں بٹھا دو اور سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار. یہ کیا تماشا لگا رکھا بھائی تم نے, یہ کون سا انداز ہے خوشی منانے کا. ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کہا, نہ کتابوں میں یہ لکھا, نہ انہوں نے ایسا کیا, نہ ایسا کرنے کا حکم دیا. ہمارے بڑوں نے تو یہی کہا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا, رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا. یہ نہیں ہے اہل سنت کا مزاج ہے. یہ پتہ نہیں تم کہاں سے یہ شوشے چھوڑ رہے, کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں. بالکل اسلام. اور میں آپ کو کہوں گا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے محبوب مسجد والے محبوب تھے. حضور کی آمد پاک کی رات مسجدوں میں آؤ, جو آپ کی ولادت بعد سعادت کا ٹائم ہے محفل درود منعقد کرو, سلام پڑھو اس وقت سارے اکٹھے ہو گئے. جو آمد پاک کا وقت ہے تو سارے سوتے ہونے ہیں, وہ وقت ہے مسجد میں آنے کا. جو وقت ہے حضور کی ولادت کا, جس بھائی لکھا نہیں امام اہل سنت نے, آپ فرماتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ جب ساتھ آتی ہے تو سوتے ہیں سارے. میں کہوں گا جی اگلے سال تک مزاج بناؤ اپنا, سارے کٹھے ہو کے جو مسجد چاہ جو رب کا شکر ادا کرو, رب کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے جی, یہ بالکل نہیں ہے حور حضرت حور مقصورات فی الخیام, حور مقصورات فی الخیام. محبوب فرماتے ہیں اگر صرف پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے دیکھ ہی لے تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے. یہ حدیث مبارکہ حور کے لیے. تو پھر جو حوروں کی سردار ہے وہ کیا ہوگی, پھر جو حوروں کی سردار ہے وہ ہے جی. آکیس کرتی محبوب کو جتا فرماؤ, فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال میں. وہ آگے سے عرض کرتی ہے جس کا مفہوم تھا محبوب علیہ السلام قربان آپ کی عطاؤں پہ. اتنے سونے سونے صحابی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, شیر خدا ہیں, حیدر کرار ہیں, مولا مشکل کشا ہیں, عمار بن یاسر ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, جعفر تیار ہیں, عقیل بن ابی طالب ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں,
مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے لیے اب شیخ بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں، اسے بھی کو چاہیے کہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت جی اسی رہ گئے، اسی اتھے ہی رہ گئے، اسی اتھے ہی رہ گئے۔ پھر اقبال نے کمال لکھا ہے، 9 نومبر تھا نا کل، یوم اقبال تھا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم مانی۔ اقبال تھا جی۔ پھر اقبال کیا لکھتے ہیں، گلا میرا ذرا تھوڑا سا بیٹھ گیا لیکن میں پھر بھی مزہ لے کے پڑھوں گا۔ اقبال کیا کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ آئے سی انہوں نے چاند سا، آئے سی انہوں نے چاند، لیکن پتہ سی کی کیتا، انہوں نے چھڑ کے اسی سارے نو چاہیا، سارے نو چاہیا۔ پتہ ہماری جو چاہتوں کی لسٹ ہے نا، اس میں سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو بس وہ نہیں ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور سنو جی اقبال، عید 10 روپے نہ چھڑی اقبال ساری جنت چھڑن دے ہے۔ اور کہتے کیا ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا وقع کیوں، وقع ساڑھا بھی مکدہ پہ ہے تو جی مکندے ہے، وقت ہے جی پتر چالو انہوں نے چاہنا ہے، سارے انہوں چاہیا انہوں نے چھڑ کے چاہو پتر۔ اور دیکھو یہ چاہ کو اپنا ہی نہ رکھ لئیو، اون جی چاہنا جی میں بڑے ہیں چاہیا سی، جی میں جلوس چور آ گئی نا اون جی چاہنا جی میں بڑے ہیں چاہیا سی۔ اور سنو جی تو نہیں، میں حضرت جی حقیقت کہتا ہوں، صرف لفظ عشق کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسا وجود ہوں نا میں ہاتھ جوڑ کے کہنا جو جھوٹے ہو چپ کر دو، اس کا وجود کوئی نہیں ہے حضرت، وہ فقط ایک لفظ ہے، وہ ایک کیفیت ہے، وہ ایک حال ہے، وہ ایک کیفیت ہے۔ اگر اس کا کوئی وجود ہوتا نا، انہیں کہنا ہے سلیمان میں سے بھائی خدا دا واسطے چپ کر جھوٹے آ، اس کا وجود نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت سلطان فرماتے ہیں نا، فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، اور تیرے کو تو داڑھی نہیں منی گئی، تیرے کو تو پگ نہیں منی گئی، تیرے کو تو 5 نمازاں نہیں منیاں گئیاں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اوسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے۔ یہ جس کا نام تم نے عشق رکھا ہوا ہے، یہ عشق کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ سلسلہ علیہ حضرت نقشبندیہ مجددیہ میں بہت بڑا نام ہوا ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کا جو نام ہے اپنے شیخ کے نام پہ رکھا، مظہر سے مظہریت ہے۔ حضرت مقام بس جی مقام عشق پہ گفتگو کرتے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عشق کو بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں ایک دن اپنے پیروں نے پوچھا مظہر جی عشق ایڈا اوکھا کیوں؟ فرمانے لگا اس لیے کہ ہمیں ہر کوئی اٹھ کے نہ چھڑے اسی بھی عاشق ہو گئے۔ یہ اوکھا کام ہے بھائی، جنہوں نے کیا، جنہوں نے حضرت فضیل بن عیاض آپ اپنے مرید کو فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے، فرمایا خاموش رہنا، نہ ہاں میں جواب دینا نہ میں جواب دینا۔ وہ مرید آگے سے کردہ حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو کہتا کہ نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہتا ہے تو پھر دیکھ ذرا تیرے کام محبت والا جیسے ہیں۔
یہ تفسیر روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے دو سے ابھی کہیں چلے گئے، دونوں نے ایک ندی پار کرنی تھی، ایک پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کسی سوچوں میں گم کھڑے تھے، جو پار کر گئے، پار کر کے دائیں بائیں دیکھا، بیلی کوئی نہیں، دیکھا تو وہ سیابی، وہ سجن، وہ بیلی، وہ دوست، وہ محسن، وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں کسی سوچ میں گم. انہوں نے گمان کیا کہ شاید حضرت پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے. وہ آواز دے کے کہتے ہیں حضرت آ جاؤ، کوئی نہیں ڈونگا. وہ آگے سے کہتے ہیں مینوں بھی پتا کوئی نہیں ڈونگا. وہ کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن اپنے محبوب کی غلامی میں سی ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں. یہ عشق ہے جی. یہ لکھا ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، ایک جگہ ایسی آئی جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر نہیں جا سکوں گا. محبوب نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتے ہیں محبوب وال برابر بھی اگے ہویا تو پر سڑ جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے. اب یہاں صوفیہ نے لکھا ہے، آپ نے صوفیہ کہتے ہیں وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے. اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابو بکر، اگر وہاں ہوتے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تو پتہ انہوں نے کیا عرض کرنی تھی؟ محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جے، پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں. اللہ حضرت جی محبوب کے ساتھ جا کے چلنا بھی تھا کسی نے. اگر وہاں ابو بکر ہوتے انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جے. مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، میرے آقا، میرے مولا، میرے امام، میرے صاحب حضرت، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا نا، پھر میں نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا. یہ عشق ہے. کیا آپ نے تو آنکھیں نہیں کھولی تھی؟ محبوب آپ مکہ پاک میں نہیں تھے جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی؟ آپ باہر تھے مکہ پاک سے. جب تشریف لائے تو خبر آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. آپ اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام کے لیے گئے، مبارک دی. چچی خوش ہوئی، آگے سے عرض کرتی ہیں اے محمد علیہ السلام خوشی تو ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے. فرمایا کیا؟ یہ بچہ نبینا ہے. کیونکہ تیری آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. فرمایا دو ادھر. دیکھا جیسے میرے محبوب علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا کو اٹھایا نا، مولا نے آنکھیں کھول دی. وقت گزر گیا. ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں محبوب چاہنا ہاں جدو اکھاں کھولنا سب تو پہلے محبوب اکھاں. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا من نہیں. یہ سننا اب قتل معشوق اور گفتگو ختم ہے. قتل معشوق پھر انشاءاللہ کاکے دا بیاہ کی دوں گا ہوں. لو جی اسی فروری جی انشاءاللہ پھر آنا جی، ٹھیک ہے. کاکے دے ہوں سی میں ہوں بھی کاکے واسطے ہی آیا. اسی فروری جی پھر آواں گے کاکے دی انشاءاللہ. تو پھر اتوں شروع کریں گے آ کے، ٹھیک ہے جی. یہ بس سن کے کیونکہ 12 بج گئے ہیں، ظاہر ہے صبح ورکنگ ڈے ہے، آپ نے بھی کام کرنے، ہم نے بھی کم از کم 4 گھنٹے کا سفر کر کے سیالکوٹ جانا ہے. قتل معشوق لکھا آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، وہ زبان کی بڑی کوڑی تھی، بہت کوڑی تھی، لیکن آپ نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو آکھے میرے لو آکھے جدے لو آکھے انہوں کہنا کسی نے کہا نہیں. اس لیے سارے مرید اس بات کا لحاظ رکھتے تھے. وہ لکھا ایک دن حضرت کا کوئی مرید آیا پٹھان، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے، تلوار خنجر یہ لاندے سن سارے، زیور ہے جی مرد کا ہتھیار، لیکن تاں جے اپنے ہاتھ نہ اٹھے، اپنے ہاتھ نہ اٹھے. تو اب پھر ظاہر ہے آگے کچھ حالات اس طرح کے. بھائی ٹھہر جو بھائی، ساری کیتی تے پانی پھر جانا. یہ بریک کر چھوڑو جتنے ہے. میں نے ویسے بات کی ہے، تسی اٹھے تے نا سارے نہیں تمہیں ویکھن لگ پڑ، بس جتھے ہے کھلو جو. میں کوئی اتنے کوئی جہاز سے نہیں اترن لگا، میں بہ کے پچھوں نہیں آؤں نکل جانا، ساری کیتی خراب کریں گے. وہ یہ سارے ادھر ویکن لگ پڑے. عوام بھی ساری اس طرح کی بادشاہ ہے. وہ آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی جو ہے نا مجھے پتہ ہے نا جی، وہ سارے میں ہونی تھوڑی تھلو نکل جانا ہے. وہ اس لیے آپ نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو مرضی کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتے. حضرت کا ایک مرید آیا پٹھان، اس نے تلوار لگا رکھی،
حضرت نے نا خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، اما جی آ گئی آ کے پوچھ دیا تین کنے آخیا کرنا، کہتا پیرا نے پہلے تو حضرت جی خان صاحب دی ہوئی وہ برداشت کر گیا، ظاہر مرشد خانے سے آئی ہے، میرے پیر و مرشد سے کوئی تو نسبت ہوگی نا، پھر اما جی نے اپنی توپوں کا رخ نہ پیر صاحب کی جانب کر دیا، بھئی اپنے پیر لی کون گال سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا، مجھ سے بھی نہیں سنیں گے۔ اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور نیام سے باہر نکال لی، حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کام خراب ہو گیا، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے۔ اب باہر جا کے نا پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہے ہیں، جب کچھ کیفیت سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما کر دیں، اللہ نے آپ کی نگاہ کو اتنی طاقت بخشی ہے، لیکن ایک اور ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی، آپ پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک دن الہام ہوا، مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر آواز آئی الہام ہوا، مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، وہ ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا گستاخی دور، میں ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ جی انجنی نبھدیاں یاریاں جو اسی نبھان دے دیں، ایک دن کٹھے ہوئے نچے ٹپے تو ہوں گے، یاریاں انجنی نبھدیاں نے۔ اس لیے پتہ جتنے بچے بڑے چھوٹے بیٹھے ہو میں آپ سب کو دعوت دوں گا، خیر موضوع میرا یہ نہیں تھا، موضوع میرا یہ، لیکن دیکھا حضرت جی سارا مجمع ننگے سر بیٹھا ہے، تو میں کی کہاں تانوں حضرت جی، وہ چلے ہو یہ تے سیابی پکا مکان بنائے تو نبی علیہ السلام روح انور پھیر لے۔ سیابی پتہ سیابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہیں سارا کوئی سونے دوار چڑھیا، وہ پکا مکان بنائے، حضور روح مبارک پھیر۔ سیابی اگر سونے کی انگوٹھی پہن لے حضور اتار کے پھینک دیا کرتے تھے۔ میں کی تعریف کرا تاری کی کہاں میں تم ہوں دسو ذرا، ویاہ تے نویں ویسکوٹ، نویں کپڑے، نویں جتی، خط، شیو، صابن، کریم، فشل، لیکن حضرت جی انہوں نے محفل چاہنا تھا کسی نے ٹوپی دی بھی توفیق کوئی نہیں۔ کیا کہوں میں آپ کو، خود ہی بتاؤ کہ میں نے بات کر، میں واللہ میں بالکل میری آج میں نے کہا تھا بھئی شادی دا پروگرام ہے، آج کو خوشی دی تقریر کرنی، لیکن کتھے کریے، وہی تو گئی روندے پھرنے ہیں، کوئی آکھے وارا شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کو اگلا ورقہ تھول ہے، اسی آپ ہی لبنے ہیں یار، کوئی محفل تے لبے جتھے کوئی گلاں کریے راز دیاں جا کے، کریے کتھے حضرت جی، سانوں بھی تے جگہ دس دے وہ بھئی یہاں تو ابھی تک ابتدا ہی نہیں تھی، ہیں جی وہ تیل تے حضرت جی دوپٹے تسی لین دے، کوئی ممانت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے وہ، لیکن بھائی لیے تو تم نے انہی سے ہے نا، ہمارا کلچر تو نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے میں کوئی نہیں بھائی، اگر کوئی شریعت کسی چیز پہ نہیں کوئی قدغن لگا رہی تو میں کون ہوتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ کیوں چھوڑ دی تم نے، مسجد میں آئے پھر چھوڑ دی، محفل میں آئے پھر چھوڑ دی، ختم پہ آئے پھر چھوڑ دی، محرم میں آئے پھر چھوڑ دی، کوئی تو مجھے اس بات کا جواب دو۔ حضرت یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی پہلی اماں جان، دیکھا حضور مکہ میں نہیں تھے، واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور انداز کیا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا رکھا ہے، اور اعلان کیا فرما رہی ہیں، کلمہ پڑھتے جاؤ، جتنا اٹھایا جاتا ہے اٹھاتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ میرے محبوب کا، جتنا اٹھایا جاتا ہے نا اٹھاتے جاؤ۔ حضور دیکھ کے پوچھتے ہیں خدیجہ یہ کیا، عرض کی محبوب انہوں یہ پسند ہے، تانوں انہاں دا کلمہ پسند ہے، تے مینوں وہ پسند ہے جو تانوں پسند ہے۔ نہیں یہ اقبال تے کوئی اقبال حجت تو نہیں ہے، اقبال نے نہیں رکھی تو پھر اسی نہیں رکھنی ہے، یہ کوئی حجت نہیں، حجت قرآن ہے جی، حجت قرآن و سنت ہے، یہ اقبال کا کوئی فعل دلیل نہیں بن سکتا، دلیل صحابہ ہیں، ہمیں اقبال سے محبت ہے، لیکن پتر اقبال کا فعل حجت نہیں ہے، حجت قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، صحابہ ہیں، یہ بالکل آپ اقبال نے نہیں رکھی، اقبال کی یہ غلطی تھی، تو مجھے یاد نہیں وہ بزرگ پڑھتے لکھا ہے انہوں نے اقبال کے مزار کے باہر کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا اقبال
جی رکھ لی ہوں تو اج اتنے سپاٹے نہ گنا لے کے بوٹ پا کے کھلوتے ہوں اج اتنے بھی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہاں جی مزار اقبال کا بھی بنا ہوا ہے تو مزار داتا صاحب کا بھی مزار اقبال کا بھی ہے اور مزار بابا صاحب کا بھی ہے فرق ہے نا کھڑے ہو کے کہنے کہ اقبال صرف تو نے یہ رکھ لی ہوتی نا تو آج یہاں گنے نہ ہوتی آج یہاں بوٹ نہ ہوتے آج یہاں پریڈے نہ ہوتی اور یہاں بھی کھڑے ہو کے یاسین یہ پتر کوئی حجت نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ اقبال صرف تو نے یہ رکھ لی ہوتی آج یہ انداز نہ ہوتا وہی ہوتا جو داتا صاحب ہے وہی ہوتا جو بابا صاحب ہے وہی ہوتا جو گولڑا شریف ہے یہ میرے محبوب کی سنت ہے کوئی اس پہ نہیں کہ کسی کا کوئی فیل تو کسی قبول بس قرآن حدیث سنت صحابہ اگر اقبال نہیں رکھی تو مجھے بڑی عقیدت ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لیکن ہم کہیں گے نہیں جی یہ ٹھیک نہیں تھا یہ ٹھیک نہیں تھا رکھنی چاہیے تھی ان کو ہاں جی ان کو رکھنی چاہیے تھی حضرت یوسف علیہ السلام 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئیں جہانی رج گئے پھر کو سونا لگا ہی نہیں ہے خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ امیر علی شاہ مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمول رکھی ہے مد بھریاں لبا سرخا کھان کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں محفل لگ گئی سیب دے دیے گئے چھریاں رکھ لی گئی حضرت یوسف تشریف لائے علیہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ سیب تے بڑے کوئی نہیں ہمیں نہیں اماں ہوئی ہیں کہ اپنی انگلیاں بڑھ بیٹھے کٹ آپ کو بھی لگتے ہیں ہمیں بھی لگتے ہیں لیکن پتہ ہم کس طرح چلاتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے اپنی انگلیاں کاٹ کے وہ کوئی نہیں چلائیں وہ آگے سے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَا لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے لکھا جی پھر کسی نے اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں اتے ویکھی وڈیاں بھی تو انگلاں تے بغیر ویکھیں علم الدین سر دے چھڑیا تے بغیر ویکھیں ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا تے بغیر ویکھیں عمر جی میں نے سر دے چھڑیا رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اس لیے کہا کہ وہ رکھو پتر اقبال ہمارے شاعر ہیں مشرق ہیں قومی شاعر ہیں ہمارے بڑی عقیدت ہے لیکن آپ کا کوئی فعل حجت نہیں ہو سکتا قرآن سنت صحابہ یہ محبت ہے ہمیں بڑی ان سے لیکن حضور کی سنت حضور نبی علیہ السلام کی یہ تم اقبال کو کہہ رہے ہو چلو بس آخری گل کیونکہ اس طرح بات ختم نہیں ہوئی یہ ہمارے اسلاف کا مزاج تھا یہ جوتی پہنتے ہوئے نا حکم یہ ہے کہ پہلے سجا پیر پاؤ پھر کھبا پاؤ لاندے ہیں پہلے کھبا لاؤ پھر سجا لکھا کوئی بزرگ تھے تو حضرت جی بے توجہی میں نا پہلے انہوں نے جو پیر ہے نا وہ دائیں کے بجائے بائیں جوتے میں دے دیا ساتھ ہی خیال آ گیا تنگی پیر کڑیا بسم اللہ شریف پڑھ کے لیکن لکھا ہے اتنا روئے اور ساتھ 2 بوریاں گیہوں صدقہ بھی کیا حضرت اللہ علماء بیٹھے ہیں یہ تنزیہی حکم رکھتا ہے اگر کوئی پہلے کھبی جوتی پا لے تو گناہ گار نہیں ہوئے گا لیکن پتر یہ تو اس کے سونی کر پتہ ہے میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں اس دور میں کیونکہ اس دور میں اس کو رکھنا بڑا اوکھا کام ہے سارے منڈے نے فکراں پی گئی ہیں جی رکھ لی تو کسی نے رشتہ ہی نہیں دینا تو پتر میری گل یاد رکھی ہاں جی اور رشتہ لئیو بھی نہ پتر جڑا داڑھی لوا کے لبے رشتہ لئیو بھی نہ میرے بچے جڑا داڑھی لوا کے لبے ہاں وہ رشتہ نہ لئیو کدی یہ پتر 4 دن دی زندگی لنگ جانی ہاں کوئی ایڈا مزہ لیکن ہو نہیں سکتا تو داڑھی رکھے تو تینوں لبے نہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں 2 نفل پڑھیو 100 باری دروشی پڑھیو تو مدینہ پاک کی روحانی عزی پیش کر چھڑی
تو پھر روحان لکھنا کی محبوب علیہ السلام نوکر دا سلام قبول فرماؤ. تو ہوں اسی داڑیاں رکھاں گے تو لوگوں نے سانو رشتے بھی نہیں دینے کہ پتر راتی بو آنا نہ کھڑکیا تو میں جرمدار ہاں میں جرمدار ہوں. لیکن پتر جی اپنے ہی اندر چور ہوئے تو پھر بندہ کی کرتے کیوں جی مفتی صاحب جی جی اپنے اندر چور ہوئے تو اسی کی کریے. باقی ٹینشن ٹینشن کوئی نہیں ہڈی. ہاں جی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. انہوں نے نوکراں نہیں پار پور کوئی سانو بڑھی چاہیے بھی نہیں جیڑی داڑھی لوا کے لبے. باقی جے کوئی مسئلہ بن جائے طریقہ میں دنگا چڑھے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کاکا جڑا فروری ڈیٹ رکھے گا تو پھر انشاءاللہ جی اتوں گل شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں وما علینا الا البلاغ.